اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیفہ سجادیہ کی 7ویں دعا کہ جب کوئی مہم درپیش ہوتی یا کوئی مصیبت نازل ہوتی یا کسی قسم کی بے چینی ہوتی تو حضرت امام سجاد علیہ السلام یہ دعا پڑھتے تھے: اے وہ جس کے ذریعے مصیبتوں کے بندھن کھل جاتے ہیں، اے وہ ذات جس کے باعث سختیوں کے باڑ کن ہو جاتے ہیں، اے وہ اللہ جس سے تنگی دشواری سے وسعت و فراخی کی آسائش کی طرف نکال لے جانے کی التجا کی جاتی ہے۔ تو وہ ہے کہ تیری قدرت کے آگے دشواریاں آسان ہو گئیں، تیرے لطف سے سلسلہ اسباب برقرار رہا اور تیری قدرت سے قضاء کا نفاذ ہوا اور تمام چیزیں تیرے ارادے کے رخ پر گامزن ہیں۔ وہ بن کہے تیری مشیت کے پابند، بن روکے خود ہی تیرے ارادے سے رکی ہوئی ہیں۔ مشکلات میں تجھی ہی پکارا جاتا ہے اور بلیات میں تو ہی جائے پناہ ہے۔ ان میں سے کوئی مصیبت ٹل نہیں سکتی مگر جسے تو ٹال دے، اور کوئی مشکل حل نہیں ہو سکتی مگر جسے تو حل کر دے۔ پروردگارا، مجھ پر ایک ایسی مصیبت نازل ہوئی ہے جس کی سنگینی نے مجھے گراں بار کر دیا ہے، ایک ایسی آفت آ پڑی ہے جس سے میری قوت برداشت عاجز ہو چکی ہے۔ تو نے اپنی قدرت سے اس مصیبت کو مجھ پر وارد کیا ہے اور اپنے اقتدار سے میری طرف متوجہ کیا ہے۔ تو جسے تو وارد کرے اسے کوئی ہٹانے والا نہیں، جسے تو متوجہ کرے اسے کوئی پلٹانے والا نہیں، جسے تو بند کرے اسے کوئی کھولنے والا نہیں، جسے تو کھولے اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، جسے تو دشوار بنائے اسے کوئی آسان کرنے والا نہیں، جسے تو نظر انداز کرے اسے کوئی مدد دینے والا نہیں۔ رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر۔ اپنی کرم نوازی سے میرے پالنے والے میرے لیے آسائش کا دروازہ کھول دے، اور اپنی قوت و توانائی سے غم و اندوہ کا زور توڑ دے۔ اے میرے اس شکوہ کے پیش نظر اپنی نگاہ کرم کا رخ میری طرف موڑ دے، میری حاجت کو پورا کر کے شیرینی احسان سے میری لذت اندوز کر۔ اپنی طرف سے رحمت اور خوشگوار آسودگی مرحمت فرما۔ میرے لیے اپنے لطف خاص سے جلد چھٹکارائے کی راہ پیدا کر۔ اس سے غم و اندوہ کی وجہ سے اپنے فرائض کی پابندی اور مستحبات کی بجاوری سے غفلت میں نہ ڈال دے، کیونکہ میں اس مصیبت کے ہاتھوں تنگ آ چکا ہوں، اور اس حادثے کے ٹوٹ پڑنے سے دل رنج و اندوہ سے بھر گیا ہے۔ جس مصیبت میں مبتلا ہوں اس کے دور کرنے اور جس بلا میں پھنسا ہوا ہوں اس سے نکالنے پر تو ہی قادر ہے، لہٰذا اپنی قدرت کو میرے حق میں کار فرما۔ اگرچہ تیری طرف سے میں اور اس کا سزاوار نہ قرار پا سکوں، اے عرش عظیم کے مالک۔ انسان کی زندگی پر بہت ساری مشکلات آتی ہیں، بہت سارے آسائش بھی ہوتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، رنج و اندوہ بھی آتے ہیں، لیکن جب بھی آتے ہیں تو انسان کو خدا کی طرف متوجہ ہونا پڑتا ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب بے چینی حد سے بڑھ جائے تو پھر اللہ ہی تسکین کا مرکز ہے، اور اگر اللہ کی ہستی پر ایمان نہ بھی ہو، جب بھی فطرت خوابیدہ کروٹ لے کر اس کا راستہ دکھائی دیتی ہے، اور انسان جب مصیبتوں میں ہوتا ہے تو ایک ہی سہارا اسے نظر آتا ہے اور وہ خدا کی ذات ہے۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے وجود خدا کے سلسلے میں گفتگو کی۔ آپ نے اسے دریافت کیا، تمہیں کشتی پر سوار ہونے کا کبھی اتفاق ہوا؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا کبھی ایسا بھی ہوا کہ کشتی بھنور میں گر گئی ہو، سمندر کی لہروں نے تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو؟ اس نے کہا ہاں ایسا بھی ہوا ہے۔ فرمایا کہ اس وقت تمہارے دل میں کوئی خیال پیدا ہوا تھا؟ کہا ہاں، جب ہر طرف مایوسی ہی مایوسی نظر آنے لگی تو میرا دل کہتا تھا ایک ایسی بالادست
قوت موجود ہے، جو چاہے تو اس بھون سے مجھے نکال لے جا سکتی ہے۔ فرمایا بس وہی تو خدا تھا جو انتہائی مایوس کن حالتوں میں بھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ جب کوئی سہارا نہ رہے تو وہ سہارا ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ جب انسان اللہ پر مکمل یقین اعتماد پیدا کر کے اس پر اپنے امور کو چھوڑ دیتا ہے تو اپنی ذہنی قوتوں کو منتشر ہونے سے بچا لیتا ہے، اور جب انسان خدا کی ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو خود خدا ارشاد فرما رہا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل تو اللہ کے ذکر سے ہی مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں انسان پر آتی رہتی ہیں۔ امام علیہ السلام نے اس دعا پر نظر کرنی چاہیے جو امام نے ارشاد فرمائی ہے۔ جب بھی پریشانی آئے تو انسان کو یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ وہ بارگاہ الہی میں یہ دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، خواہ کتنی مشکل حوادث اور مصیبتیں آئی ہوئی ہوں، تو انسان کو خدا سے غافل نہیں ہونا چاہیے، انسان کو خدا کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔